آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں زندگی میں ایک اسٹرانگ اور انڈیپینڈنٹ انسان بننے کے لیے بلی ہونا ضروری ہے؟ ٹفن اپ زندگی آپ کو ویسے ہی ٹفن اپ کر دے گی. بلینگ از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں گے کہ بلنگ کلچر سے سب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں. جب بلی ہو رہے تھے یا تو کوئی گھر والا تھا سنبھالنے کے لیے یا کوئی دوست کی فارم میں آ گیا تھا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا کچھ بھی. So let's begin with another episode of Out of the Box. How بچپن میں you know these people جنہوں نے آپ کی زندگی بہت مشکل بنائی تھی, they aren't inherently evil because they're children as well. And just to give you an example, like I mentioned, I used to do theatre at a very early age because ہمارے ابو theatre کرتے ہیں. He's an activist, he's a theatre director as well. تو ہم 11 سال کی, I think ہم 12 سال کے, میں 12 سال کی تھی, آپ شاید 10 سال کے ہو گئے اس وقت. ہم انڈیا گئے تھے ایک پلے کرنے, and میں واپس آئی ہوں, and people used to, and I got bullied, and people used to make fun of me, and like I didn't understand کہ یار میں تو بڑی cool ہو کے آئی ہوں کہ میں انڈیا جا کے تھیٹر کر کے آئی ہوں, اور people didn't take me seriously, they were very quiet, they didn't really, میں بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے تم شودیاں مار رہی ہو, چپ ہو جاؤ, like اس طرح کی باتیں نا. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ they thought I was making it up. They're like, and they thought I was making it. Because Facebook پر نہیں تھا, میں کوئی pictures تو post نہیں کری تھی. I wasn't putting up Insta stories about me being in India. They genuinely thought کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, because کون سا 10-11 سال کا بچہ gets to go to India and do a play. Because my life apparently was so fantastical that they thought I was making it up. They legitimately, because ان کی اس وقت limited understanding of the world وہ اتنی ہی limiting تھی کہ ان کو لگا تھا کہ میں بہت far fetched باتیں بول رہی ہوں, یہ سچ ہی نہیں ہو سکتی. Exactly. Now as an adult I can enjoy the humor of it, but Back then it was, yeah. back then it was horrible. Yeah. آپ دونوں کی بات سن کے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ دیکھو, کوئی سوسائٹی میں جب ایک میس لیول پہ جو کانشیسنیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے کنفارم کرنا ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یو آر اسکیئرڈ آف دی ان نون. یو ہیو ناٹ الاؤڈ یور سیلف ٹو ڈیولپ ایز اے ہیومن بینگ جو زندگی کی اسپونٹینیٹی کے ساتھ چل سکتا ہے. تو مے بی پرہیپس دیٹس وائی. اب جیسے یہ کتنی ان کے لیے کتنی عجیب سی بات تھی, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے, جب ایک 10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں انڈیا سے ہو کے آئی ہوں, میں نے تھیٹر کیا ہے. اب اگین تھیٹر ازنٹ سم تھنگ دیٹ از ویری کامن ہیئر. کوئی بھی آئیڈیا جو کہ کامن نہیں ہے, جو کہ میس لیول پہ پریکٹس نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کو آئی گیس ڈر لگ جاتا ہے کہ دس از گوئنگ اگینسٹ فیئر آف ان نون. جی بالکل, کہ ہاؤ او دیر از نو ریفرنس ان آور مائنڈ. جی بالکل, اینڈ وہ چیزیں تو وہ اس کو سنب کرتے ہیں. ہاں. And I do want to talk about this, and I know, and I say this with a disclaimer, I don't think I can speak for myself, but I don't think the three of us are experts, because I know that this hasn't happened with us, at least jitni meri interaction hogi aap donon se. But there is also a kind of bullying which is also linked to sexual trauma that kids do go through in schools and universities. And I don't necessarily mean ke, like I'll give you an example. جیسے میری ایک اسکول میں ایک سچویشن ہوئی تھی ویئر دس گرل آئی نیو واز آلموسٹ سیکشولی اسالٹیڈ بائی ہر درزی. ٹھیک ہے, اینڈ دس واز ویری ٹرامیٹک فار ہر. آف کورس اٹ وڈ بی فار اینی ون. اس بچی نے اپنی دوست کو بتایا ہے, اور اس دوست نے پورے اسکول میں بتایا, اور پھر اس بچی کا مذاق ہو رہا ہے اس بارے میں. فار دا لائف آف می جسٹ ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. اینڈ آئی فیل, اینڈ ابھی جب ہم مارٹی پہ جب یہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو ہم نے ایک انسٹا اسٹوری ڈالی کہ آپ ہمیں بتائیں, اینڈ وہاں پر بھی 2-3 لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ سیکشل ٹراماز ہوتے ہیں, سیکشل اسالٹ ہوتی ہے. وی آل نو اسکولز میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, ہم بات اس بارے میں نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے, بٹ یہ ہوتی ہیں. اینڈ دین وی آلسو دیٹ بلی از آلسو سو مینی ٹائمز جب بلینگ گوز انچیکڈ, that toxic masculinity goes unchecked, تو پھر وہی لوگ آپ کے ریپسٹ بنتے ہیں, وہی لوگ آپ کے ظاہر جعفری کی تو سچویشن ہم سب لوگ اب تک جان چکے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ڈارک پہلو ہے اس چیز کا, that even though I know that we're not equipped to talk about it, but I just wanted to put it out there so at least we can acknowledge کہ this is also a very problematic. Exactly. دیکھیں, ہمیں اس بات میں یہ بھی ریکگنائز کرنا ہوگا کہ somewhere along the lines اللہ میاں کا شکر ہے کہ شاید اتنا پریولیج تھا کہ اس مومنٹ پہ جب بلی ہو رہے تھے یا تو کوئی گھر والا تھا سنبھالنے کے یا کوئی دوست کی فارم میں آ گیا تھا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا کچھ بھی. سو وی کی ناٹ ٹیک اوے, جو ابھی ریشم بات کری ہیں کہ وی کی ناٹ ٹیک اوے دا فیکٹ دیٹ سم پیپل مائٹ ناٹ ہیو اینی بڈی ٹو گو ٹو. سو وی نیڈ ٹو چیک دا کلچر دیٹ وی کریٹنگ. وی نیڈ ٹو سی کہ ہم ٹاکسک میسکلینٹی کو اتنا زیادہ کیوں پروموٹ کر رہے ہیں.
اگین ہم یہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں وی کین ایون ری ڈو آر انٹائر لینگویج. انسان ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کریں, تو دماغ استعمال کر کے ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے اور ڈیفینیٹلی کلچر چینج ہو رہا ہے, ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ کلچر چینج ہو رہا ہے, بیکاز آئی تھنک اب آج کل کے بچے are much more, yeah, and it's not even more cool, because of social media, because of feminism, because of a lot of other things. اب وہ کانورسیشن زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ, تو اب وہ نہیں ہوئے گا. اب آپ کو اب کنسینٹ, اور آئی تھنک یہ ایک پرسنل لیول پہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنا بھاگتے ہیں کہ نہیں بچیوں کو یہ باتیں نہیں بتانی, بچوں کو یہ باتیں نہیں بتانی. میرے اسکول میں لڑکیاں, لائک پیپل وڈ گیٹ دیئر, گرلز وڈ گیٹ دیئر پیریڈ, نو ون ہیڈ ایور ٹولڈ دیم کہ پیریڈ کیا ہوتا ہے اور آپ کو آئے گا. تو امیجن کریں آپ 12-13 سال کی بچی ہیں اینڈ یو جسٹ اسٹارٹ بلیڈنگ ون ڈے, آپ تو پاگل ہو جاؤ گے. اور میرے اسکول میں لڑکیاں روتی تھی بھیں بھیں کر کے, کیونکہ کسی نے سوچا نہیں کہ ان کو ذرا بتا دیں, بیکاز پتہ نہیں کیوں. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح اتنی اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جب نہیں بتاتے. اگر جو میری جاننے والی کے ساتھ ہی ہوا تھا, where she got sexually assaulted, almost sexually assaulted, and but I guess it was sexual assault. She got almost raped, but it was sexual assault. No, مجھے تو اسٹوری نہیں پتا نا. نہیں like never mind, let's go beyond that. This friend of mine who was almost sexually assaulted, who has sexual trauma because of what happened to her, because it was very traumatic. جب میں نے بعد میں اس سے بات کی, یہ بہت 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 ٹرامیٹک چیز تھی, کسی کے لیے بہت ٹرامیٹک ہو. اگر اس, اور ہم اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے. Can I just like reiterate that ہم O levels میں تھے. O levels. چھوٹے ہونے کی بات کیا کری ہو, یہ یعنی میں بیسیکلی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ conversations, the fact that it was made fun of, orientation کسی لیے بچیوں کی نہیں کی کہ بھائی کنسینٹ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. کہ آپ 15 سال کے ہو گئے ہو اینڈ یو تھنک اٹس فنی ٹو لاف ایٹ سم ونز ٹراما آف بینگ آلموسٹ سیکشولی assaulted. but if you try to decode it, it's like they also couldn't, ان کی بھی like what's the nice way of saying, وہ بھی ڈر گئے ہوں گے that how to react to this, and maybe normally people پر انہیں چیزوں پہ مذاق اڑاتے ہیں, بلی کرتے ہیں, یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا. I am finding it very hard to have any empathy for those people at the moment. But I think what she means here is کہ we need to at least open up a conversation کہ یار اگر وہ بھی بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں مطلب رسپانس کیا ہونا ہے. 15 سال سے جاول, like 13, چلو میں 13 بھی مان لوں, میں 12 بھی مان لوں, بٹ 15 سال تو ایٹ لیسٹ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے ذہن میں اور کوئی خیال آتا ہے, ہم نے کلچر کی بات کر لی, ہم نے فیئر آف انون کی بات کر لی, ہم نے ڈیلنگ کی بات. We should talk a little bit about resilience. We should talk a little bit about how to deal with it, how we've dealt with it, and a little bit towards the solutions, or like kind of, yeah. Again, but we're not experts, but it's just like a friendly advice. And also matlab I think we're not going to take away from the fact that there is a very very important need to get rid of this bullying culture, because jab hum resilience ki baat karte hain wo bhi ek bada personal trait bhi ho sakta hai, wo shayad sab mein na ho. So what's important is کہ ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ وہ والا نہیں طریقہ ہونا چاہیے کہ جی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو یس وی ڈو گیئر اپ ourselves as well, but of course the problem is to nip the crime in the bud. نہیں, because وہی بات ہے کہ جو میں بتا رہی تھی, جو مجھے ابھی اتنی میں تپی ہوئی ہوں about the tuition والا انسیڈنٹ, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر چلو وہ بھی بچے کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ اس طرح کسی سے بات نہیں کر سکتے. And a lot of times bullies make people laugh, right, at someone else's expense, and that was میری سچویشن, آپ کی بھی سچویشن. ایکچولی ہم دونوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا, تھوڑا میرے سے زیادہ ہوتا تھا, میں اس کو اور لائک میں تھی تو ڈھیٹ, تو میں اس کو اور تنگ کرتی تھی. اور یہ دیٹس آلسو ون آف دا ریزنس آئی یوزڈ ٹو گیٹ بلیڈ سو مچ مور, واز بیکاز I used to fight back, and then that would piss them off more, and then they will come from my head. And that's initially somewhat what used to happen to us as well. اور وہ یہ conversations کرنی ضروری ہیں. آپ کو اپنے بچوں کو یہ normalize کرنا بند کریں. Bullying should not be just another part of growing up. اور وہ جو argument ہوتا ہے کہ یار you have to toughen up, زندگی آپ کو ویسے ہی toughen up کر دے گی. Bullying is not the way to do it. Exactly. Realistically, when you go into the life, جب چیزیں آپ کچھ زندگی میں چیزیں losses ہوتے ہیں, pains ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ملتی, sometimes things work out, sometimes things don't. There are other issues, there are much bigger issues that are going to befall you, and you're going to grow up. You don't need 8 and 9 and 10-year-olds bullying the shit out of you for you to toughen up. یہ کوئی excuse نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. I agree with that completely. اور کیا بات کریں. It's just how like dealing with it, how like وہ والی بات کرنی تھی. So how did you deal with it?
यार आई जस्ट पहले तो ये था कि आई एम नॉट गोना लेट देम डिफाइन माई लाइफ. तो फोर्थ जब सीनियर सेक्शन में आ गया स्टार्टेड लाइक अपने एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया, वांटेड टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग सो दैट उनका सिस्टम ही ना चले मेरे बगैर. लेकिन साथ साथ हाँ असल में लेकिन साथ साथ मसला ये था कि मैं सेक्शुअलाइज भी हो रही थी और उससे मुझे नहीं पता था कैसे डील करना. वो बहुत मैथ लेवल पे हो रहा था. बट इन सर्वाइवल स्ट्रेटजी फिर ये थी आई एम गोइंग टू ओन दैट आइडेंटिटी एंड टॉक टू एवरीबॉडी. ठीक है. और आई जस्ट डिडंट केयर फिर उसके बाद कि अच्छा जो भी कहते हैं जैसे भी कहते हैं आई एम जस्ट गोना हैव सम स्पेस फॉर माई सेल्फ टू बी एबल टू सर्वाइव. एंड आई थिंक माई थिंग वाज आल्सो वेरी सिमिलर टू हर्स कि यार बाहर में जाओ, मैं तो तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनने वाली. आई एम गोना डू माई ओन थिंग. And as luck would have it, my thing ended up working out. And I remember I was talking to like a friend of mine a few days ago, someone from school, like someone who used to in the same school with me, and वही मैं उससे बात करती थी कि यार पहले मेरा NGO वाली आंटी इस तरह की चीज़ें का मजाक उड़ता था, and now apparently doing activism is cool, being socially conscious is cool. I was doing it before it was cool, but it was nerdy, but it was weird. But I do have to say कि my those 2 years that I was doing my A-levels has had an impact on me that as much as I would love to say I'm resilient and I went through it, it was a pain that could have easily been avoided. Now that I really think about it. And I think that's when people say कि वो bully आपको toughen up करती है. Yeah, मुझे तो see yes apparently आपको toughen up gives you a thick skin but gives you a trauma जो ज़्यादा damage करता है. That's why when we say कि there are other ways of toughening up without the trauma, without the byproduct. So there are. So if someone argues, it's utterly bullshit. Exactly. You know, मैं अभी भी थेरेपी में अपना childhood trauma को discuss कर रही हूँ. I'm a tough person by all accounts, ठीक है ना? But at what cost? Yeah, exactly. Because that's a very heavy cost. Or it was really, really, really horrible. The time of my life. I would never wish it upon anyone. It was horrible. I don't think any amount of toughening up is, and ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है to admit because it's taken me a while because मैंने कहा था नहीं it was worth it. I toughened up. I was like ठीक है. But really if I think about it, it wasn't worth it. Yeah. यार और आप चेक करो कि ये ना कितने हद तक penetrate कर चुका है, कितने हद तक common हो चुका है. I feel like I want to talk about a relationship here जहाँ पे the other person was cracking jokes about things that I felt very strongly about. ठीक है, इसको मैं तो बुलिंग की कैटेगरी में ही शामिल करती हूँ, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ये था कि आई एम जस्ट शुगल है. लेकिन उस दैट शुगल मेड मी लेजिटिमेटली मेड मी लूज माई सैनिटी कि यार एक तो ये हम लोगों का इतना पर्सनल डायनामिक है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, और उस वल्नरेबिलिटी में कोई बार और वो इसलिए इंसान करना चाह रहे हैं क्योंकि तुम छिड़ जाती हो इस बात से, उनके लिए फ़नी है. दैट मेड माई माइंड गो क्रेजी कि मेरे साथ हो क्या रहा है. और अब तो चलो ठीक है, हमने उस बारे में बात कर ली कि अच्छा यार सही है, तुम शुगल जो आपके लिए शुगल था मेरे लिए नहीं था. बट इतनी ज़्यादा ये चीज़ डैमेज तो हो जाता है ना. बिल्कुल इट कैन मेक द अदर पर्सन लूज वट एवर सेंस ऑफ लाइफ दे हैव. मेरे लिए तो लाइक एक डिफरेंट तरह की बुलिंग थी, बट एक जो बहुत कॉमन थीम रही है ना मेरे लिए इट वाज लाइक a form of erasure. Yeah, we're gonna erase you. Exactly. You don't exist. We're gonna not notice you. By that logic, silent treatment, invisible treatment. Silent it's okay. You're insignificant. You're too insignificant for us to even remember, dude. I was in A-levels and it had been 5 months हो गए थे A-levels को शुरू हुए. We were going to our sociology class, और sociology के class में mind you को 10-15 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं होता था, which is a very small class. And we were just going upstairs to the class. It has been like 4 or 5 months. A girl just turns to me, she's like, "Oh, you're in this class as well?" And I'm like, I don't even know if she meant anything by it. I don't even know if she was, maybe she legitimately forgot I was in that class. Exactly. But it just, because that adding on to everything else जो उधर हो रहा था. और मुझे तो बहुत छुट्टियां करने लग गई थी, और फिर माई प्रिंसिपल वाज लाइक आप छुट्टियां बहुत कर रही हो, एंड आई कुडंट इवन टेल माई प्रिंसिपल मैं छुट्टियां इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम मिजरेबल. I'm legitimately just miserable. And I remember for me, like, but my victorious moment was that I ended up getting like an A-star in like government and politics, which is like no one expected that of me. Yeah. And I remember my teacher also used to call me a giggly girl. So in that classroom I was a giggly girl. Like I was nonsensical, I was non-serious, I was dumb.
So when I got that A star, and I was the only one in my school who did, my teacher like they were just shocked. And she had to call me, and in a way she also kind of apologized to me for not taking me seriously, because she didn't invest any time in me, because no one expected कि हमारे school को A star इस लच्ची ने देना है, ठीक है ना? And there were only 2 people in Lahore who had gotten one, maybe because it was not a very common subject, but no one, like I wasn't like, You did very great, Risham, come on. but anyways, और मुझे याद है, but and I got a call from 3 friends of mine. They were all in a group call, and the reason for calling was because they legitimately thought कि मैं झूठ बोल रही हूँ, and they wanted to catch me in the how middle of can the lie. स्कूल को तो आता है पहले आपका रिजल्ट? I like, because शायद मैंने लोगों को बताया था कि मुझे मिला है, because bitch, I was gonna tell everyone about this. And तो यही बात है कि just sense of erasure, that you are not important enough, you are not pretty enough, you are not smart enough, you're not worth it. आपकी worth ही नहीं है. Exactly. And वो जो आप resilience की बात करी थी, I think one of the greatest things is the fact that we're sitting here having these conversations. Risham is who she is, and Alina is who she is. and Sajawal is who he is. Almost, yeah. But you know, the fact that we're having these conversations, the fact that we're recognizing it, the fact that we're still here is great. I feel like that's the biggest, क्या कहते हैं, comeback कहेंगे, क्या कहेंगे, that we can have. Yeah. But also just kind of recognizing the fact that you can never be too kind. You can never be, there's no such thing as too sensitive. I think ये भी एक बहुत ही patriarchal notion है चीज़ों को देखने का, कि एक बहुत ही set तरीका है कि मर्द strong होता है, you have to be tough, and then all as girls, since we want to be aspired to be more powerful, और हमें बताया गया है कि मर्दानगी is being powerful, तो हम भी फिर we also try to, you know, put each other down. I mean, I think all of us, at least जो urban audience है हमारे, हम सब, all as women have been the victim of the cool girl narrative, कि यार हम तो like we're trying to be all these tough cool girls, because apparently that's what we're told is like sought after, because boys be the cool girl, gone girl में ना, I did मेरी भी sociology class में so if you're मैंने too किया. sensitive, you're तुम क्या लड़कियों की तरह, you know, why are you being such a girl, you're such a sissy boy. यानी ये सारी आप लड़कों को तो कह रहे हो कि बिल्कुल ही आपने sensitive नहीं होना, और लड़कियों को कहना है कि that is, यानी that is all, you're just, if you're sensitive then that's all you're supposed to be, and that is all. तो आप बस लोगों को boxes में डाल रहे हो, but because it's being sensitive is a weakness because it's generally associated with being feminine. Let's put it this way. Problem तो आपको ये है ना sensitivity से, कि sensitive होना, emotional होना बुरी बात है, क्योंकि ये औरतों का काम. Although ये दोनों मतलब मर्दों और औरतों को भी, which is exactly, सबसे funny बात ये है कि it's such a normal emotion. Emotional नहीं है, आप sensitive नहीं हो तो आप इंसान नहीं हो. Exactly. But like even the fact that you're able to talk about it, मेरा तो वो, मैंने उसको सोचा ही नहीं कभी कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मुझे माफ कर दो. अलवीना जा रही है, bye. Yeah, like they were just, I mean, I haven't honestly dealt with all of it, and You didn't really talk about how like to get over it or deal with it. I feel like I don't want to tell people how to get over it. I want to tell people to change. Exactly. Same. Sorry, change the system. हाँ. I don't know. Like, I don't think they're like, teach kids to not bully. Yeah, to be kind, to be sensitive, to care for each other. इसमें क्या है यार कि अगर आपका ख्याल रख लिया मैंने, या मैंने आपका ख्याल रख लिया और आपने मेरा ख्याल रख लिया, इसमें क्या बुराई है? Why do we have to be bullies to each other? हमने एक दूसरे का दिल क्यों तोड़ना है? अगर आपको भी पता है और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इससे दिल दुखता है, रात को नींद नहीं आती है, और कोई But see, जो बर्दाश्त कर रहा है वो मजबूरी के तहत कर रहा है. Maybe they're not equipped to do that, but this thing, maybe after like years and years of training our children and especially our boys to not be toxic and all that, yes, but abhi ke liye at the moment the person probably who's watching this, uske liye you're right, we should. नहीं समझ आई मुझे. He's like, you know, someone who's in it right now, someone who can't have a magic solution to it. ये तो आप system को change करने की बात कर रहे हो. ideal situation Okay, सही तो है. उसमें हम क्या करें? उसमें यार I can
if honestly I can just tell you what I did, and I guess we can just go around and talk about what we did to deal with that situation. I think just similar to what Alvina did, I found passions, I found things I genuinely cared about, and I excelled in them, and I found a life outside of school. I realized کہ صرف دنیا یہ نہیں ہے, دنیا میں اور بہت چیزیں ہیں. I was very much and my extracurricular wasn't even in school because وہ بھی school تھا. I was very lucky. I got introduced to کافی چیزیں because of my father, art, theatre, activism, and theatre میرے ابا مجھے یہ ابا آپ کے لیے theatre saved my life. It legitimately saved my life. وہ expression saved my life. Because I think میں بہت ایک different انسان ہوتی ہے, میرا بہت like trauma ہے جو it was very horrible. So I think theatre really helped with that. Like actually cannot believe I was about to cry, but yeah. So I think find something you're passionate about, find something you absolutely love, and know that it's gonna get better. And I think finding friends outside of your school, and they don't necessarily have to be your age group as well. میرے سب سے پہلے جو دوست بنے تھے, but please don't go on like making friends 35 plus if you're 12. Don't do that. creepy uncles کے ساتھ دوستی نہ کریں, اور creepy aunties کے اور creepy aunties کے ساتھ بھی. But what I mean to say is کہ you know Musaddiq uncle, Sabir uncle, these people were initially my first friends if I really think about it. Because میرے ابا کے they were my family, they were ابا کے دوست, they were family friends. So I'm just saying کہ you will find people, you'll find your people. Yeah, just need to be patient. You just have to be patient, and you don't have to settle. You don't have to settle. You can take your time. And I think even though it will still be very painful, but as long as you keep telling yourself that this will get better and that you won't let it change you, the trauma will reduce as you grow up. And obviously there'll still be trauma, and آپ کو maybe آپ بھی کسی ایسی podcast میں جا کے بات کر رہے ہوں, میری therapy لینی پڑے گی. ہاں, but I think if you are more aware of yourself and you اس چیز کو کویشچن کر رہے ہو کہ یار اس پلیس میں آئی ہیو نو پاور اور آئی ہیو لیس پاور, وچ از ویری اسکیری ٹو ایڈمٹ, بٹ اٹ وونٹ بی دا کیس آلویز, اینڈ دس از آلویز لائک دس, اینڈ یو ول ہیو پیپل ہو ول جینوینلی ریسپیکٹ یو, اینڈ دیر وونٹ بی اے بلنگ ایلیمنٹ, اور ڈونٹ سیٹل کہ دس از واٹ اے ریلیشنشپ از, whether romantic or otherwise. And also as adults we can start calling out people for their toxic behavior, just kind of recognizing کہ نہیں یار یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح بات کرنی ہے. اگر آپ نے کسی کو جگت ماری ہے, کیا وہ ہنس رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر وہ نہیں ہنس رہا, اگر صرف آپ ہنس رہے ہو, تو وہ شغل نہیں ہے, وہ مذاق نہیں ہے, وہ بلنگ ہے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک ایک اور بات بچوں کو جو سکھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے پیار کریں. اگر آپ کا وہی جو انٹریکشن کسی کے ساتھ نہیں اچھا جا رہا ہے, تو اپنے آپ سے پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا اس انسان کے ساتھ یہ ڈائنامک ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو موو آن, جسٹ لو یور سیلف. بیکاز یہاں پہ اب ہم کلچر کے ساتھ ڈیل کریں, کلچر میں جس میں اپنا خیال رکھنا سکھایا ہی نہیں جاتا ہے, تو سب سے پہلے پلیز اپنے آپ سے پیار کریں, اینڈ اٹس اوکے ٹو ڈو دیٹ. آئی تھنک وہ ہم بعد میں جا کے بڑے ہو کے سیکھتے ہیں. دیٹس ون ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ انٹریکشن صحیح ہے, یہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اچھا میں یہ انسان ہوں جس کو یہ اچھا لگتا ہے, یہ برا لگتا ہے, پھر اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جتنی جلدی کریں گے آئی گیس اتنا آپ کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے. Yeah. Do you want to add something? Yeah, I think just be aware that it's happening. It's a bad point in life, but it won't be that way, تاکہ آپ ٹراما سے بچو. اور yeah, I think it's difficult obviously doing it, and مشکل ہوگا. ہم کون ہے کسی کو کچھ بتانے کے لیے یہاں پر, you know, like everyone has such a different experience. بالکل. And up to I think we didn't even discuss cyberbullying and how you know وہ ہمارا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. personal experience نہیں تھا, تب ہم بچے تھے. اب تو bullying بھی ایڈوانس ہو چکی ہے. bullying یار نہیں, سوشل میڈیا اینڈ سائبر بلنگ کا وہ آئی ڈونٹ نو, وہ تو ایک نیکسٹ لیول ہے. بالکل. اور اس لیے بھی نہیں, آئی تھنک تھوڑا کلیکٹیو کانشیسنس بھی زیادہ بلڈ ہو گئی ہے, which is why پبلک پلیس میں ہونے لگی ہے نا, اوپنلی ہو رہی ہے. لاٹ آف پیپل وٹنسز بہت زیادہ ہو گئے. یا سو آئی فیل لائک اب تو آئی فیل لائک جو آج کا پیرنٹ ہے جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے, ہمارے ماں باپ بھی تو پڑھے لکھے تھے نا, شہر میں رہ رہے تھے, بٹ تب ان کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی تھی. بٹ آئی فیل لائک جو آج کا پیرنٹ ہے وہ ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہے اس کو, وہ بلنگ کو اکنالج کر رہے. ہماری ایک دوست ہے, you know, who took her daughter out of school, and she's like, nahin, she's having a breakdown, it's not going to work. Yeah. And it worked out for her kid because she's doing wonderful now. Yeah. You know, so but student maan baap mein bhi wo collective consciousness generally build ho rahi hai aista. But I think as adults, I think this show is more about the adult right here who was our age, who is now our age, جو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے اپنے اس پاسٹ you know situation ko, past trauma ko, because it does leak out into your life. I think we need to, towards the end we need to acknowledge this کہ
the reason why I am talking about it now, the reason why, because it does have its impact. Or so recently I figured out کہ I am very insecure about certain things, اور مجھے نہیں پتا میں کیوں insecure, because there is no logical reason کہ میں insecure ہوں اس بارے میں. لیکن بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے. اور ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ, وہ انسیکیورٹی اسی لیے کہ وہ چائلڈہڈ میں جو لوگوں نے آپ کے منہ پہ بولا ہے دیٹ یو آر ناٹ انف, یو آر ناٹ ورتھ اٹ, تم پاگل ہو, تم انویزیبل ہو, تم کیوں ایگزسٹ کر رہی ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے نا, تو تبھی آپ اس طرح فیل کر رہے ہو. taking away the power by talking about it in public. Yeah, Of course. So I think on that note, taking away the power, Yeah. shall we end this? yes, Yeah. but we'll only end it if you tell us a little bit about Abu Gang. Yeah, so basically towards the end of my bullying period, so the thing was that I wanted to explain that it wasn't like a conscious decision. So my class, we were the class which became the bully class of all the sections. So we made this group called Abu Gang, right? And then it was, so yes, we did bully other people as well, break med otherwise, and just had this, that we wanted people to be afraid of us. And I'm calling we because I'm an equal part of that, though I did not personally take us tarah ka, or was embarrassed with it as well, but I just went with the flow. Us waqt tak meri bullying khatam ho gayi thi, but it was like a class thing. It was پوری just like class Abu Gang class تھی. thi, plus a few close friends from other sections. So it wasn't like, so even people like جو پوری زندگی بلی ہوتے ہیں وہ بھی اس گینگ کے پارٹ تھے. تو فار می اٹ واز another thing, was like On the other side, a camaraderie and a brotherhood والی element بھی تھا, and we so did it was it. legit gang, because gang کا بھی yہی ہوتا ہے, Yeah. camaraderie and brotherhood. Yes, maybe, but again it was like just again I'm saying harmless, and perhaps we did لوگوں کو ڈر تھا, trauma تھا and all of that, but it was a weird and I think we, at least I personally am also responsible when it feels bad if kuch kisi ko aisa trauma hamari wajah se, but it was a very short lived thing. And it was more fun about just making weird videos and putting it on that's YouTube. what I wanted to talk to you about. And, They have a lot of YouTube videos. And we bullied each other, we bullied our own members आपस में. So yeah, but obviously we bullied other people as well who weren't part of it. Yeah. And it wasn't nice, and I admit that. Yeah. And yeah, I think it's great ke it also, like, thank you so much Sajal for like talking about Yeah, it, that was because big. no, but I just wanted to say it wasn't that I just joined them, and it was just a conscious subconscious, and maybe I joined them because I obviously didn't want to be like, ideally I should have said something that this is not cool, but you were also but I was kid. also a person who was tired, and I also wanted to belong somewhere. Because Exactly. bullying isn't always about I'm feeling bad, it's about it's my class, I want to belong. I want to just go with the flow as well. Of course. That's why again when you say about locker room talk and all of that, obviously that's something I had to question and stop doing entirely with my friends, that this is not cool just talking about like that, you know, we all know what a locker room talk is, right? So I purposely stopped that. Obviously we did that to belong. وہ boys scene ہے, اچھا یہ بات ہوگی کسی لڑکی کے بارے میں ہوگی, اس طرح گالی دو گے, یہ زبان یوز کرو گے, and then I was like نہیں, یہ because you're motivating men to go individually in their lives and then continue that. And then continue that behavior with girls and all. Again then آپ toxic men پیدا کر رہے ہو, then they one thing leads to another, and then you have incidences جو آپ کی ہو رہے ہیں, because these little things contribute to that. بالکل. So yeah, I think even collective bullying as a group and all that, that's wrong as well. Yeah, and I think in the end I would like to just like apologize to anyone I've ever bullied and made to feel bad. Same, matlab, yeah, I wanted to say because that. I think ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, کیا پتا ہوا ہو, so I'm sorry. Yeah. ایک اور وہی بات, thank you for doing that as well. I think ایک اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ یار انسان کے پاس ہمیشہ اسپیس ہے ٹو گرو, ٹو لرن, ٹو تھنک اباؤٹ دیئر ایکشنز. انسان ہونے کی شاید خوبصورت بات بھی یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے ہو, اینڈ یو کین گو بیک اینڈ یو کین کریکٹ تھنگز. آئی تھنک میری تو ایٹ لیسٹ آئیڈیالوجی کا ایک بہت بڑا پارٹ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے پاس اسپیس ہے سیکھنے کی, چاہے وہ جس مرضی پوائنٹ پہ سیکھنا چاہتے ہیں. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ پرسنلی ریزونیٹ ود کہ بلینگ کو ہم کیٹیگرائز بھی کریں, بیکاز آپ I don't want to even like put a scale to it. جہاں پہ جس کا دل دکھا ہے وہاں پہ بات ختم ہے, وہاں پہ ہم اس کو نہیں میجر کریں گے. آپ justify, yeah, exactly, you can't measure trauma. Oppression Olympics جی بالکل بالکل بھی نہیں ہے. تو the point is کہ اگر کبھی کسی کا دل دکھا ہے تو ایٹ لیسٹ میں بھی معذرت خواہ ہوں. میں بھی جی, تو آپ پلیز آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں, if you have any thoughts. یا نہیں, exactly یہی کہ let's continue this conversation outside of just the three of us talking. تو جو
And 5 if 10-15 लोग ये पूरा podcast देख लेंगे तो जरूर हमें and बताइए. maybe start a chain. If you think you bullied someone and you feel bad, just send them a message. You have no idea how Yeah. much you might help with their Yeah. trauma. Or if someone bullied Yeah. you, no matter how scary it is, even right now, just message them that, dude, you did this. It's not cool. I just wanted to bring it out. I in know. the air. I Open. think yes. Yeah. If I ever get a message from someone apologizing to me, it would like legitimately make my day. Yeah, exactly. ये कितनी खूबसूरत बात थी. Yeah, Zawal, Yeah, yeah. let's do that. Thank you so much. Thank you so much, guys. Like, Comment and And share. But subscribe. subscribe. Yes, subscribe सबसे important है.